بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی خصوصی عنایات سے گزشتہ ہفتے کے دوران ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے سے سورہ لقمان کی آیات 1 تا 22 کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفہیم و تفسیر سننے کی سعادت سے بہرہ مند ہوئے۔ آج کی اس نشست میں ان آیات میں پیش کردہ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ لقمان قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے 31ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے 4 رکوع اور 34 آیات ہیں۔ یہ نبوت کے مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی پر از حکمت تعلیمات انسانی زندگی کو جن بے پایاں برکتوں سے مالا مال کرتی ہے اور اپنے ماننے والوں کے عقیدے، عمل اور سیرت میں جو روح پرور انقلاب پیدا کرتی ہے، ان کے ذکر جمیل سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید اگرچہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے، مگر اس سے نور ہدایت اور رحمت خداوندی کے وہی حقدار قرار پاتے ہیں جو اس کے پیش کردہ عقائد اور نظریات کو تسلیم کر کے اس کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تمام تر آداب سے خشوع و خضوع، دل جمی، سنن و مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے حاصل ہوا ہے اور اس میں سائلین اور محرومین کا بھی حصہ ہے۔ وہ ان کا حصہ خوشی سے ادا کرتے ہیں۔ ان کے مال میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسے بھی اپنے مال کو پاکیزہ رکھنے کی خاطر ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ انہیں اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، جو عمل یہاں کمائیں گے آخرت میں اس کا پورا پورا بدلہ پائیں گے۔ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے اور مراد کو پانے والے ہیں۔ آیات 6 اور 7 میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو مقصد حیات کو بھول کر لہو و لعب میں گرفتار ہو گئے اور پیغام الہی سے دور رکھنے کے لیے بیہودہ کاموں کو رواج دینے والے ہیں۔ جب انہیں ان کے اعمال بد کے نقصان اور خسران کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو تکبر کرتے ہوئے آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عذاب الہی سے ڈر سنانے والی آیات اور دور سابقہ کی ہلاکت شدہ اقوام کے واقعات سے عبرت اور موعظت حاصل کرنے کی بجائے لوگوں کی دلچسپی کے لیے ناچ گانے کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں اور فضول قصوں سے دل لبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے انجام بد سے بے خبر ہو کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں۔ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آیات 8 اور 9 میں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ابدی انعامات اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی ہر نعمت ختم ہو جانے والی ہے، مگر آخرت کی نعمتیں کم ہوں گی نہ ختم ہوں گی۔ ان سے وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو اپنے فیصلے کو نافذ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وہ غالب ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اس کا ہر کام مبنی بر حکمت ہوتا ہے۔ ابتدائی 9 آیات میں اہل ایمان، ان کے اعمال اور اچھے بدلے و جزاک اور کفار و مشرکین کی بدعقیدگی، بدعمالی اور برے انجام کا ذکر فرمانے کے بعد آیات 10 اور 11 میں اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے زمین و آسمان کی تخلیق اور عجائبات قدرت کا اظہار فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ کل کائنات ارضی و سماوی کا میں اکیلا ہی خالق و مالک ہوں۔ ان کے بنانے میں میرا کوئی معاون اور مددگار نہیں۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب انسانوں ہی کے مفاد اور خدمت کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور اس انسان کو اس نے اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس نے اپنے خالق اور مالک کی تخلیقات میں غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ لائق عبادت و بندگی فقط اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مگر وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اصنام پرستی کا شکار تھے، کچھ شمس و قمر اور نجوم کے پرستار تھے اور کچھ فرشتوں، انبیاء اور صلحاء کے بت بنا کر تقرب کی خاطر انہیں پوجتے تھے۔ سب سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تخلیقات پر غور کرو،
بڑی سے بڑی شے اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والوں، ذرا دکھاؤ تو جن کی تم پوجا کیے جا رہے ہو انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ اگر نہیں، بلکہ یقیناً نہیں، تو ایسوں کی عبادت سے باز آ جاؤ جو اپنے وجود کے لیے بھی اوروں کے محتاج ہیں، جو اپنے نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں۔ وہ تمہاری عبادت اور پکارنے سے بھی بے خبر ہیں۔ اس کھلی گمراہی اور جہالت سے نکلو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کا دم بھرو، ورنہ یہ بد عقیدگی، جہالت و گمراہی اور اصنام پرستی تمہیں کبھی نہ ختم ہونے والے دردناک عذاب اور برے ٹھکانے سے دوچار کر دے گی۔ اب وقت ہے سنبھل جاؤ اور حق و ہدایت کا راستہ اختیار کر لو۔ آیات 12 تا 19 میں حضرت لقمان کی دانش مندانہ نصیحتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں حتمی رائے تو قائم نہیں کی جا سکتی کہ وہ نبی تھے یا حکیم و دانا۔ ان کے بارے میں مورخین و مفسرین کی آراء مختلف ہیں، مگر ان کے فہیم و حکیم ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اہل عرب ان کے اقوال اپنے اشعار اور خطبات میں اکثر ذکر کرتے رہتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر شکر کرنے کا ذکر ہوا اور بتایا گیا جو بھی نعمت خداوندی پر شکر ادا کرے گا اس کا نفع خود اسی کی ذات کو ہوگا، اور اگر کوئی کفر کرے گا یا نعمتوں کا انکار و کفران کرے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کے شکر کا محتاج ہے، نہ ہی حمد و ستائش کا۔ اگر کوئی کفر اور نعمتوں کی ناقدری کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان میں سب سے پہلے شرک سے بچنے کی نصیحت کی، اس لیے یہ ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، یہی وہ ہستیاں ہیں جو انسان کے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں۔ ماں سخت تکالیف میں مبتلا رہ کر بچے کی ولادت اور پرورش کے مراحل سے گزرتی ہے۔ ان کا شکر گزار رہنے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے اور ان کے اکرام کی نصیحت فرمانے کے بعد فرمایا گیا اگر والدین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شرک کا حکم دیں تو ان کے اس حکم کی تعمیل تم پر لازم نہیں، مگر ان سے تعلقات کا سلسلہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ کون کس قدر اخلاص کے ساتھ اعمال انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک عمل سے باخبر ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں روز قیامت بتا دے گا۔ آیت 16 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اختیار کا ذکر فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کی وسعتوں اور گہرائیوں میں جہاں کہیں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوگی، یا ایسی جگہ جہاں کسی کی بھی کسی طرح رسائی ممکن نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی اپنے حکم سے اسے لا حاضر کرے گا۔ وہ بڑا باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد نماز قائم کرنے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی وصیت فرمائی گئی۔ نماز قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار ہے۔ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا مشکل عمل ہے، اس کی ادائیگی میں بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان پر صبر کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ جس قدر مشقت زیادہ ہوگی عمل کی جزا بھی اسی قدر زیادہ ہوگی۔ پھر تکبر اور نخوت و غرور کی مذمت بیان کی گئی۔ دوسروں کو حقیر جاننا اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے۔ زمین پر عاجزی سے چلنے اور متانت و وقار اختیار کرنے کی وصیت کے ساتھ گفتار کا بھی ڈھنگ اور سلیقہ بتایا گیا۔ گفتگو میں آواز کو پست رکھنے کا اور شور و غضبناک گفتگو سے منع کرنے کا حکم فرمایا گیا، اس لیے کہ زیادہ بلند آواز وحشت پیدا کرتی ہے۔ ایسی آواز کو گدھے کی آواز کے مشابہ قرار دیا گیا۔ گویا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ سے تعلق مستحکم کرنے والے اعمال و افعال اور معاشرتی اعتبار سے اچھے اخلاق کی جو وصیتیں فرمائی ہیں ان کا تعلق تعلیمات نبوت سے ہے۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیمات نبوی کو سمجھنے اور عمل کرنے کا حکم صادر فرمایا گیا ہے۔ آیات 20 تا 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ میں نے زمین و آسمان کی تمام اشیاء کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے، اور ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے اپنی تمام تر نعمتوں سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ جب انہیں آیات الہی پر عمل کرنے کا کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ کسی کی جہالت و گمراہی کے پیچھے چلنا اور آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے اس کا حکم ماننا، روایات باطلہ پر عمل کرنا کبھی اور ناپسندیدہ کام ہے۔ اچھائی میں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنا مذموم نہیں بلکہ محمود ہے۔ جس نے حکم الہی کو سامنے رکھتے ہوئے خواہشات کو ترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوا، اخلاص کے ساتھ ثابت قدم رہا، وہ درجہ احسان کو پالے گا۔ یہ نیکی اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوگی، جنت کی ابدی نعمتوں سے سرفراز ہوگا، دونوں جہاں میں کامیاب اور بامراد ٹھہرے گا۔ بس تمام کاموں کا انجام تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ نعمتوں کا شکر گزار بنائے، برائی اور بے حیائی سے بچائے، اپنی تخلیقات میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کی توفیق کے ساتھ جملہ احکام شرعی اور وصایا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔